اب اس ملک میں 9 مئی کے واقعات ہوئے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری والا معاملہ تھا. اب جب وہ گرفتاری ہوئی اسی لمحے کہ کچھ لوگ جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں جو اپنا یوٹیوب چینل یا وی لاگ لوگ نہیں، ایک خاص صاحب، 3 لوگ ہیں لیکن ایک بھگوڑا، ایک خاص صاحب، چلو ایک بھگوڑا، وہ چلے خیر، اردو لغت میں اس گھٹیا کے لیے لفظ ہی میرے پاس نہیں ہے. اس بھگوڑے شخص نے بیٹھ کے یوٹیوب پہ یہ کہا کہ آپ لوگ باہر نکلیں، آپ کا تو لیڈر پکڑا گیا، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اس نے پرووک کی ساری سچویشن کو، جو لائیو ہزاروں لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے وہ پھر باہر نکلے اور انجام یہ ہوا کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوئے. تو برطانیہ کو بھی تو چاہیے کہ رسپانسبلٹی کا ثبوت دے. کیوں؟ جنہوں نے پاکستان میں ہنگامے کرائے، اس بھگوڑے ٹائپ لوگوں نے ان کو پکڑا جائے جیسے پاکستان نے پکڑا فرحان کو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ بات میں یقیناً ان کو کہوں گا. پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ 9 مئی کب ہوا تھا؟ 9 مئی کو ہوئے 1.5 سال تو ہونے والا ہے. 1.5 سال ہو گئے. اچھا، 9 مئی کے بعد پاکستان کی حکومت نے کتنی مرتبہ کس کس شخص کے ذریعے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ جو فسادات ہوئے تھے انہیں بھڑکانے میں یہ ملوث ہے؟ آف کورس حکومت بڑی ذمہ دار ہے. کہاں شہباز شریف صاحب نے بڑی کہاں کیا؟ کوئی آپ کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے؟ دیکھنا یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ. اب یہ مجھے بتا آف کورس آپ دیکھیں نا، محسن نقوی صاحب گئے ہیں، وہ آپ کے وزیر داخلہ بھی ہیں. کب گئے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. برطانیہ میں ملے ہیں وہ اپنے ہم منصب سے. تو پھر کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کہاں رپورٹ ہوا؟ نہیں، رپورٹ نہیں ہوا. مطلب میرے ذرائع. آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا. اچھا، برطانیہ نے اس معاملے میں تبصرہ کرنے سے آپ نے یہ کوشش کی، جب آپ کو یہ پتا چلا تو یہاں پہ غالباً سنا ہے برطانیہ کا ہائی کمیشن ہوتا ہے، بڑا متحرک ہے. آپ نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ سے ہمارے وزیر داخلہ نے درخواست کی؟ جیسے آپ نے وزیر داخلہ تو پوچھ لیا کہ تسی گال کی تھی. آپ پوچھ لیں اگر کرکٹ کے انتظامات مکمل ہو گئے تو بزی ہے نا، وہ اسٹیڈیم 3-4 نئے بس. تو جب وہ اسٹیڈیم جب بنا لیں گے تو اس وقت کنفرمیشن لے لیجیے. دیکھیں نا، یہ آپ بھی لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھار رہے ہیں ان نیگیٹو سینس. جی حکومت اتنی ارریسپانسبل نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات ساری زندگی جو ہے صحافت میں اپنا منہ کالا کروانے کے بعد کل کا لوڈا یہ بتا رہا ہے کہ میں لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا ہوں. بھائی تو آپ ایک پہلو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے 9 مئی کو غیر سنجیدہ لیا ہے کہ انہوں نے. جی ہاں، نہیں، آپ جذبات. آپ یہ بتائیے کیا 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری بشرا بی بی پر بھی ڈالی گئی یا نہیں؟ ڈالی گئی. آج کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے جتنے مقدمات بنائے گئے تھے وہ خارج کر دیے گئے. یار کیا بات کر رہے ہو؟ فالو پی ٹی آئی کا میڈیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا. یار آپ باقی چیزوں کو بھی پڑھا کریں. اچھا، کیس ختم ہو گئے. کیس کیا ہوا ہے؟ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. نہیں تو کیا ہوا ہے؟ وہ سر وہ ڈیفرنٹ وہ کیا ہے؟ بابا میں حکومت اتنی سنجیدہ ہے کہ اب وزیر دفاع نے کہا ایک دم سے حکومت سنجیدہ. اب آپ خالی یہی نہیں رکے، اب ایک سٹیپ اور مور اوور. آپ سوائے پی ٹی آئی کے میڈیا کچھ پڑھتے ہی نہیں ہو. یہ اچھا، یہ نیوز، یہ ابھی چینل 3 ناؤ یہ تم نے ڈسکور کر کے مجھے دیا ہے. آپ نے بشرا بی بی یہ جو ساری جو موٹی موٹی چیزیں یہ جو ساری ڈھونڈ کے یہ میرا پورا مٹیریل ہے، اس کے بعد میں آپ کو فرحان آصف کا ذکر کر رہا ہوں. فائن. بشرا بی بی کے موقع پہ کیا یہ بات آپ کی پروسیکیوشن نے بشرا بی بی کے کیس میں یہ نہیں کہی؟ اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر آپ جا کے وکیل صاحب کو کہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں چونکہ بہت خوش تھی. او یار، تم اس شخص پہ بات کر رہے ہو جس کو I was the first anchor who was pulled out of screen when جب ان کی حکومت تھی. آج میں ان کا ترجمان بنوں گا. میرے نقطہ نظر کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ارریسپانسبل ہے اس مدعے پہ. اب گورنمنٹ کا پروسیکیوشن سے کیا لینا دینا؟ پروسیکیوشن کا مدعا آپ شہباز شریف پہ ڈال رہے ہیں. پروسیکیوٹر کون؟ 9 مئی کو لے کے آپ نے پریس کانفرنس سنی تھا تارڑ کی. یہ پروسیکیوٹر کس کے تحت کام کرتا ہے؟ وہ یار پروسیکیوشن الگ سے ہوتا ہے نا. پروسیکیوٹر کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ کسی کے آگے جواب دہ ہوتا ہے؟ حکومت کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. وہ کون سی حکومت ہوتی ہے؟ وہ موجودہ حکومت ہی ہے. آف کورس وہ ان کو 9 مئی میں کون تھا پروسیکیوٹر کا باس؟ سر میری بات سنیں، آپ کے پاس خواجہ آصف کا ٹویٹ پڑا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کم از کم آپ یہ کہیں کہ حکومت ریسپانسبل ہے تو یہ زیادتی ہوگی. نمبر 1 خواجہ آصف صاحب کا میں کیا پڑھوں؟ وہ جو ٹویٹ نے کیا. دوبارہ کہیے. جو ٹویٹ کیا انہوں نے. دوبارہ کہیے. او ٹویٹر پہ انہوں نے کچھ لفظ لکھے نہیں. اچھا یہ بتاؤ، آپ کے بات سنو میری. کیا پاکستان میں ٹویٹر کھلا ہوا ہے؟ کیا میرے اور تیرے جیسے کمی کو اجازت ہے کہ ٹویٹ کرے؟ نہیں. تو میں کیوں خواجہ آصف کے ٹویٹ؟ کیونکہ یہ برہمن ہے،
اس ملک کے مالک ہیں, یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو میں نہیں کر سکتا. میں سبحان اللہ صدقے جاواں, اور جمہوریت کے مامی میرے دوست ہیں خواجہ صاحب, میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں, لیکن حق ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے تو آپ ٹویٹر کرتے, پھر مجھے نام کہہ کے پڑھیں, لے میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کے پاس جواب نہیں, وہ ٹویٹر میرے پاس پورا جواب ہے. گورنمنٹ ارسپانسبل نہیں ہے 9 بجے, ارسپانسبل ہے, تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ ثبوت ہے. بتائیں کہ وزیر دفاع جو ہے نا وہ فریاد نہیں کیا کرتے, شہری فریاد نہیں کرے, وہ حقائق بتا رہے ہیں. برطانیہ میں حالیہ فسادات نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا, یہ خبر نامہ پڑھ رہے ہیں. قانون کی حکمرانی اور بلا تاخیر انصاف اور عدالتی نظام کی حکومت کے ساتھ معاونت نے اس امر کو یقینی بنایا کہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے قانون کی گرفتاری سے بچ نہ سکے. حقیقت ہے. خبر نامہ ٹھہر جاؤ نا, خبر نامہ پڑھنے تو ابھی مکمل نہیں ہوا. پڑھیے. کل گرفتاریاں, کل گرفتاریاں 1000 سے زائد, ابھی تک فرد جرم عائد 500 سے زائد, گرفتار شدہ افراد کی اوسط عمر تقریباً 30 سال, ابھی تک قید کی سزائیں 125 کے لگ بھگ, آن لائن جرائم کے مرتکب تقریباً 3 درجن. اس کے برعکس پت عزیز میں 9 مئی کو سازش کے تحت مسلح بغاوت برپا کی گئی. مختلف شہروں میں دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے, ملکی اساس پہ وار کیا گیا. اتنا بڑا سانحہ اور سزا اور جزا کا عمل 16 ماہ سے مفلوج ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. قانون یرغمال ہے, عملداری ذاتی خواہشات کی ہے, آئین اور قانون بے توقیر ہے, ریاست اب محترم نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آگئی کہ حکومت رسپانسبل نہیں ہے. آج اور ریاست سے تنخواہ لے کے وزیر دفاع بنا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ ریاست بے توقیر ہے, تو تم کیوں بیٹھے ہوئے اس ریاست کے وزیر بن کے؟ کیا بات کر رہے ہو یار؟ آپ تعریف کرنے کی بجائے اس کو بھی نیگیٹو لے رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہو وزیر دفاع حقیقت مان رہا ہے کہ جی میں بے بس ہوں. نہیں, میں بے بس کب کہا انہوں نے کہا کہ قانون ہے. سیدھی بات ہے, سناوا تینوں تلاوا نونو. عدلیہ والوں تم کچھ کرو. اگر ہم ایک شخص پہ مختلف شہروں میں 12 مقدمے بنائے, سزائیں کیا وزیر اعظم نے دی ہیں, کابینہ نے دی ہیں؟ سر وہاں پہ ایک قانون بنایا گیا ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے, وزیر اعظم صاحب نے, جو برطانوی وزیر اعظم ہے, جیسے ہی یہ فسادات ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کہلاتی ہے کوبرا. COBRA, وہ سانپ ہوتا ہے. ان کے ہاں ان کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, اس کو یوں سمجھے جب وہ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کونسل ٹائپ, جب وہ ملک میں سمجھیں کہ جی ہنگامی حالات ہیں, اچھا اوکے فائن, اور تمام اس کا اجلاس کو ہیڈ کیا وزیر اعظم نے, اس نے کہا کہ نو نانسنس. یہ اس طرح وزیر اعظم اپنے پہ ذمہ داری لیتا ہے, اور نو نانسنس. آپ کو پتا ہے کہ اس دن سب شہباز حکومت نہیں چلتی تو گھر جاؤ. گل ہے نا, مینے مارن نو سارے نے. یار تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ سولوشن کی وہ نہیں دے سکتے. میں تو آپ بتائیں سولوشن کیا ہے. پروسیکیوشن, اگر یہ پروسیکیوشن یہ ہو کہ عدنان جو ہے وہ 13 شہروں میں یعنی کہ آگ لگانے کا ذمہ دار ہے, تو یہ تو غلط ہے نا. ایک شہر میں ہو سکتا ہے نا یار, سمجھو یا نہیں؟ یعنی وہ جو تمہارا سسٹم. اچھا دوسری بات, آج آپ جن سے شکایت لگا رہے ہیں, اور یار بات کرو کھل کے اگر کرنی ہے تو. 1957 میں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے نا آپ. 1957 میں 1997 میں 97 میں, یاد ہے نا, ہیوی مینڈیٹ تاریخی ہیوی مینڈیٹ, 2 تہائی تاریخی. بالکل. اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا کہ جی عدلیہ کا نظام ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو ہم ذرا وہ شریعہ نافذ کریں گے. تو امیر المومنین بننے کی جو خواہش تھی تو بھی کر لیتے, کس نے روکا تھا؟ پھر دیکھیں اب دیکھیں نا پورے تصویر کے دونوں رخ دکھائے. اس کے بعد 18ویں ترمیم, اس دوران آپ کو صرف اتنا کہا اسی افتخار چودھری نے, جس کو آپ بہت چاؤ سے لائے تھے جمہوریت دے مامے, اور عدلیہ کی آزادی کے, ان کا رائٹ بنتا تھا, عدلیہ کی آزادی, افتخار چودھری کی بحالی. اور گجرا والے پہنچتے ہو تو فون آپ کو آتا ہے جنرل کیانی کا کہ جی تہاڈا کام ہو جائے گا, واپس چلے جاؤ. ایک تو گجرا والا لے بیٹھا ہے نا. یار بات یہ ہے کہ حقائق کو کہتے ہو کہ حقائق بیان کر رہے ہیں, حقائق بیان نہیں کر رہے. میاں یہ ایک انتہائی سنجیدہ واقعہ ہے جو پاکستانی
برطانیہ میں ہیں، ان میں بہت سارے میرے اپنے بہت قریبی عزیز بھی ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ 3 کم عمر بچیاں جو ہیں ان کو کوئی شخص جو ہے اس نے رات کے اندھیرے میں چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ اب یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، ابھی یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس معمے کی صورتحال میں جب خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے تو ایک سو کالڈ ایک چینل بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے چینل 3 ناؤ۔ اچھا، یہ کوئی یوٹیوب ویب چینل ہے؟ کوئی ویب چینل ہے۔ یہ کہاں کا ہے، کون اس کا ایڈیٹر ہے، کون اس کا مینیجر ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ بی بی سی نے بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی، کوئی یعنی پکڑا ہی نہیں ملا۔ کیون نام کا ایک بندہ امریکہ کے شہر ہوسٹن سے ان کو کہتا رہا کہ جی میں اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، لیکن اس نے اپنا سر نیم بھی نہیں بتا رہا تھا اور باقی کوئی اور چیز نہیں بتا رہا تھا، تو اس سے بی بی سی یہ فرض کرنے کو مجبور ہے کہ وہ بھی کوئی 2 نمبر کا آدمی تھا۔ اچھا، بہرحال یہ جو نام نہاد ویب چینل ہے چینل 3 ناؤ، اس کی کمائی کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ جرائم کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر گلوریفائی کر کے پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس چینل کے لیے یہ جو لاہور میں جو صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام ہے فرحان آصف، انہوں نے اپنی دانش میں یہ بریکنگ نیوز دی کہ اس کا سراغ مل گیا ہے کہ جس بندے نے ان بچیوں کو چاقو مار کر ہلاک کیا ہے وہ ایک 17 ایئر اولڈ 17 سال کا نوجوان ہے، اور اس کے والدین جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھ کر یعنی پاکستان انگلینڈ آئے تھے، وہاں پناہ گزین ہوئے اور یہ مسلمان ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ دیکھا غیر ملکی تارکین وطن اور وہ بھی مسلمان، وہ ادھر آ کے تو قتل و غارت، یہ جو ٹپکل جو ہوتا ہے تارکین وطن کے خلاف، یہ ٹرمپ کی پوری دکان ہی یہ ہے نا کہ امریکہ میں تو کبھی جرم ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہی ہوا ہے۔ اس طرح کے اب وہاں پر بھی گورے نسل پرست جو ہیں وہ ہیں، جو ابھی تک نکلے نہیں اس خواب سے کہ بھی ایک زمانے میں برطانیہ امپائر تھی اور وہاں پر یہ، لیکن ابھی بھی بہرحال بہت سارے ایسے قصبات ہیں جہاں پر کے، اور وہاں پہ اکنامک ظاہر پراسپیرٹی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ بھڑکانے کی کوشش ہوئی اور اتنا خوف و ہراس پھیلا کہ 3 دنوں تک جو ہے بہت سارے علاقوں میں خبر دی فرحان آصف نے، خبر اوریجنلی اس نے نہیں دی، بقول اس پکڑا گیا نا۔ بیٹا میری بات تو سن، میری بات سن، وہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے نہیں دی، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف سوشل میڈیا وغیرہ پہ چل رہی تھی تو میں نے اٹھا کے دے دی، تو چونکہ چینل 3 ناؤ جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت دیکھا جاتا ہے، چونکہ وہ بہت سنسنی خیز انداز میں یعنی جرائم کی خبروں کو کرتا ہے گلوریفائی کر کے جیسے، تو اس وجہ سے اب بات یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے تو اس کو الزام نہیں دیا کہ تم نے بھڑکائے، یہ اب اس پہلو پہ آپ نے غور کرنا ہے، برطانیہ کی حکومت نے اس پہلو پہ غور طلب ہے، یہ برائے مہربانی غور کیجیے، ٹھیک ہے، برطانیہ کی حکومت اس فرحان آصف کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی ہے کہ سارا گن تم نے ڈالا۔ تو یہ کون ٹھہرا رہا ہے؟ یہ ٹھہرا رہا ہے برطانیہ کا ایک ٹیلی ویژن ہے، اس کا نام ہے ITV۔ اچھا، یہ ان کا کلیم ہے۔ ITV جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس پہ بھی کوئی معتصبانہ اینٹی تارکین وطن لوگوں کا اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھنے والوں کا ایڈیٹوریل کنٹرول ہوگا یا ان کا ایجنڈا ہوگا۔ اینی وے انہوں نے جناب پیچھا کرنا شروع کر کے تو اس چینل 3 ناؤ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس لڑکے کی خبر۔ یہ ویسے کیسے ہو سکتا ہے صاحب کہ پوری کاروائی ہوئی، FIA اور دیگر اداروں نے اس کو پکڑا، آخر برطانوی حکومت نے کہا ہوگا تو کل اور پرسوں پکڑا، برطانوی حکومت کے کہنے میں یہ کاروائی ہوئی ہوگی نا۔
آپ کے پاس ثبوت ہے اس بات کو؟ نہیں، وہ پکڑا گیا تو یہ ثبوت کم ہے کیسے کہ برطانیہ میں ہم جو فرض کر لیں کہ برطانیہ نے فون کیا تھا کہ یہ تہاڈا بندہ پھڑیا گیا جب پکڑ لو، کچھ ایسا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوا آپ ہی پڑھ لے بندہ. سر. ہمیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے امیج کی تو بہت پرواہ ہوتی ہے ہاں کہ جی پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں جیسے حال ہی میں ایک ڈرامہ بنا برزخ، وہاں پہ کچھ ایسے واقعات بتائے گئے جو پاکستان میں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے نا، تو وہ پھر اب ان کو یوٹیوب سے ہٹانا پڑا ہے وہ سیریز. تو یہ اس کو اب آپ اس بات پہ الجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا برطانیہ کی حکومت، میں بہرحال ایک ذمہ دارانہ صحافی ہوتے ہوئے جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بات پر کوئی ابھی تک شہادت نہیں ہے میرے پاس موجود کہ میں یہ کہوں کہ برطانوی حکومت نے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ فرحان آصف کو پکڑیں. یہ ہم نے خود انیشیٹو لیا ہے، یہ میرا خیال ہے. اور میرا خیال میں اور کیا کریں آپ؟ اور میرا خیال ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ شہادت نہیں ہے کہ میں اپنے کلیم کو ثابت کروں یا آپ کے دعوے کو جھٹلاؤں. میرے پاس فی الوقت شہادت نہیں. پر آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ فیک نیوز پھیلی اور اس میں اس کا کردار ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً فیک نیوز پھیلی. میرا یہ خیال ہے کہ اس لڑکے کی گرفتاری میں امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے کہ یہ جو آئی ٹی وی نیوز ہے اس نے ان پورے فسادات کی سٹوری کو نام نہاد تحقیقاتی سٹوری ایجنسی کہتے ہوئے اس نے کوشش کی کہ سارا مدعا جو ہے اس نے اپنی طرف سے یوں کر کے جیسے جاسوسی انداز میں آپ بالکل مدعے تک پہنچتے ہیں. تو نے کہا کہ جی یہ جو لاہور بیسڈ لڑکا تھا اس نے یہ خبر چلائی. اور بھی انہوں نے کہا کئی لوگ شامل ہیں مختلف یار ملکوں یہ تو میں. تم کہہ رہے ہو نا یار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی وی کیا کہہ رہا ہے. پلیز آئی ٹی صرف ایک بندے کا نام لیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں سے یہ یار خبر نشر ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی برطانیہ میں یہ جو آگ لگی تھی اس کو بھڑکانے کا سبب محمد اقبال جو کہ گجرانوالہ میں رہتا ہے اس کی دی ہوئی یہ سٹوری تھی اور ہم اس لائن کو پیٹتے رہتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار. ویری فائن. اس کا مطلب ہے ہم نے بڑی ایک ہم نے رسپانسبل نہیں، ہم نے کہا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. تو رسپانسبل نیشن. یار میں سراہ رہا ہوں، اپریسیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک نشریاتی ادارہ بدنام کر رہا ہے. تو ہم نے سارا مدعا جو ہے وہ اس لڑکے پہ ڈال رہا ہے اور یہ لڑکا بھی ماشاءاللہ اتنا عظیم آدمی ہے، 17 سال کا لونڈا ہے، ڈالر وغیرہ کماتا ہوگا فیک نیوز سے. وہ سراغ لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ ان کو انٹرویو دیتا ہے اسی آئی ٹی وی کو. اور اس میں اس نے مانا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ یہ خبر میں نے نہیں دی. اچھا میں نے مختلف سوشل میڈیا پہ یہ دعوے کیے جا رہے تھے، میں نے انہیں جمع کر کے تو پھر میں نے ان کو ایک کہانی سی بنا کے میں نے پوسٹ کی اور میں نے پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دی. کیونکہ مجھے لگا کہ اسے وہ پھیل رہے ہیں. 17 ایئر اولڈ. ویری فائن. اب میرا ایک سوال ہے اس پہ کہ ہم نے ایک رسپانسبل نیشن ہوتے ہوئے بھلے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حکومت یار ہم بہت رسپانسبل نیشن ہے، ڈھول بجا لو آگے. میرا مدعا یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا